بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، بادشاہ رئیس خان ایک طاقتور اور عقل مند بادشاہ تھا۔ وہ اپنی عقل مندی، دانش مندی اور بہادری میں آس پاس کی ریاستوں میں بہت زیادہ مقبول تھا۔ دوسرے کسی بھی غیر ریاست کے بادشاہ کو اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کی سرحدوں کے پاس بھی بھٹک جائے۔ بادشاہ بھی کسی کے اوپر بلا وجہ یلغار کرنے کے حق میں نہیں تھا، مگر کسی دوسرے بادشاہ نے کسی کے اکسانے میں آ کر بادشاہ کے خلاف کوئی حملے جیسی حرکت کی تو اس کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑتی اور اسے اپنی غلطی کا ہرجانہ دینا پڑتا، تبھی جا کر اس کی جان بچ پاتی تھی۔ وہ کبھی بھی کسی دوسرے راجا کو ہرانے کے بعد قیدی نہیں بناتا تھا، بس خون بہا اور ہرجانہ لے کر چھوڑ دیتا تھا، اور جو رقم بھی حاصل ہوتی تھی جو اس کے سپاہی مارے جاتے تھے ان کے گھر والوں میں تقسیم کر دیتا، اور جو زخمی ہوئے ہوتے تھے ان کو بھی ان میں سے دیا جاتا تھا۔ اس کا یہ انصاف سب ریاستوں میں مشہور تھا۔ اس کی کامیابی کے پیچھے اس کا مشیر خاص جنگجو سپہ سالار 32 سالہ تبریز تھا۔ تبریز ایک بہت ہونہار سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کا بایاں بازو اور مشیر خاص تھا۔ تبریز ایک نیک دل عبادت گزار شخص تھا۔ بادشاہ اس کی بہادری، دانش مندی اور خودداری، ایمانداری کا مکمل قائل تھا۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے وہ تبریز سے رائے لیا کرتا تھا۔ تبریز کو 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت بادشاہ کے حجرے تک آنے کی اجازت تھی، اور بادشاہ کے اہل خانہ بھی اس سے بے تکلفانہ بات کیا کرتے تھے۔ بہت گھل مل گئے تھے سب۔ تبریز کی بہادری، دانش مندی کا جادو بادشاہ کی بیٹی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوا۔ وہ دل ہی دل میں تبریز پر دل و جان سے فدا تھی، مگر تبریز اس کی چاہت سے بالکل بے خبر تھا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی نے اپنے ہمراہ سہیلی کے ہاتھ تبریز کو ایک خط بھجوایا جس میں اس نے اپنی محبت کا کھل کر اظہار کر ڈالا۔ ساتھ میں آخر میں اس نے یہ بھی لکھا کہ اس خط کا جواب ہر حال میں دے۔ تبریز نے دو ٹوک جواب دیا کہ میں آپ کے بابا کا غلام ہوں اور آپ ایک شہزادی ہیں، یہ ممکن کہاں ہے؟ اس نے ہر چند کوشش کی کہ تبریز بھی مجھ سے اظہار محبت کرے۔ نہ جانے اس نے کتنے ہی جذباتی خط بھی لکھے، مگر نتیجہ زیرو کے علاوہ کچھ بھی نہ نکلا۔ اب وہ گھٹ گھٹ کر جینے لگی تھی۔ بادشاہ کی بیوی کو اپنی بیٹی کی بہت فکر ہونے لگی۔ آخرکار اس نے بیٹی کی خاص سہیلی کو تنہائی میں بلایا اور پوچھا، تم تو شہزادی کی ہمراہ ہونا، تمہیں کچھ بتاؤ؟ اس نے بھی کچھ نہ بتایا، لیکن جب بادشاہ کی بیوی نے اس کو قسم دی تو اس نے ایک وعدہ لیا کہ کسی بھی طرح سے میرا نام نہ آنے دے۔ بادشاہ کی بیوی نے یقین دلایا کہ کسی بھی طرح سے تمہارا نام نہیں آئے گا۔ وعدہ لینے کے بعد اس کنیز نے ساری داستان بتا دی۔ رانی نے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ اور اپنی زبان بند رکھنا کہ میں نے تم سے کچھ بات بھی کی ہے۔ رانی کو ان سب باتوں سے یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ تبریز ہم سے کبھی دغا نہیں کرے گا۔ رانی چاہتی تھی کہ آگ شعلہ بنے سے پہلے ہی بیٹی کی شادی کر دینی چاہیے۔ اسی سلسلے میں اس نے بادشاہ سے بات چھیڑی اور کہا کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کے مناسب رشتے کی بات کرو۔ بادشاہ نے رانی کی طرف دیکھا اور بولا، ارے ہاں یہ تو ہم بھول ہی گئے، ہماری بیٹی جوان ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سلسلے میں تبریز سے بات کرتا ہوں۔ رانی نے گھبراتے ہوئے کہا، تبریز سے کیوں؟ بادشاہ نے کہا، ارے رانی صاحبہ، تبریز ایک دانا مشیر ہی نہیں ہے، آس پاس کی ریاستوں کی اچھی خاصی خبر رکھتا ہے وہ۔ بادشاہ نے جب وضاحت کی تب رانی کی سانس میں سانس آئی اور اس سلسلے میں کارروائی شروع ہو گئی۔ پھر کیا تھا، کتنے ہی شہزادوں کے رشتے آنے شروع ہو گئے۔ ادھر جب بادشاہ کی بیٹی کو معلوم ہوا کہ اس کی شادی کے لیے رشتے تلاش کیے جا رہے ہیں، اس نے سوچا کہ اگر رشتہ ہو گیا تو کوئی بھی طاقت مجھے اور تبریز کو ملا نہیں سکے گی۔ اس نے اپنی سہیلی کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ تبریز سے کہے کہ عشاء کی نماز کے بعد مجھ سے آ کر ملے، اگر نہیں ملے تو کل میری لاش کو آ کر دیکھ لے۔ تبریز شہزادی سے ملنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے ملاقات کی، شہزادی نے اس سے کہا، سنا ہے میرے لیے رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے اور اس تلاش میں تمہیں ہی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ تبریز نے کہا، جی شہزادی صاحبہ، ایسا ہی ہے۔ سنتے ہی شہزادی تیش میں آ گئی اور تبریز سے دو ٹوک بات کی کہ میں تمہارے بنا کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ تبریز نے کہا، میں کہاں آپ کہاں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نمک حرام نہیں ہوں۔ بادشاہ سلامت نے جو اہمیت مجھے دی ہے، پورے دربار میں کیا پوری ریاست میں کسی کو یہ فخر حاصل نہیں ہے۔ میں خودداری نہیں کر سکتا، سر قلم کروا لوں گا مگر اپنی خودداری پر آنچ تک نہیں آنے دوں گا۔ شہزادی نے کہا، تم جانتے ہو نا کہ میں بہت ضدی ہوں، میری شادی ہوگی تو صرف تم سے، ورنہ میرا جنازہ نکلے گا۔ ارے آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کیوں مجھے رسوا کرنے پر اور بادشاہ سلامت کی عزت کو تاتار کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتی، کل صبح تک 3 بجے شہر کے دروازے کے باہر مجھے ملو۔
ہم دونوں اس ریاست کو چھوڑ کر نکل جائیں گے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر تم نے اس بات پر عمل نہیں کیا تو میری لاش ہی تمہیں ملے گی۔ تبریز گھر پر پریشان تھا، وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ ایک طرف اس کی خودداری تھی اور دوسری طرف شہزادی کی زندگی کا سوال۔ مجبور ہو کر اس نے شہزادی کی زندگی بچانے کا فیصلہ کیا۔ وہ شہر کے دروازے سے نکلا اور اسی جگہ پہنچا۔ وہاں شہزادی اپنی گھوڑی پر پہلے ہی تبریز کی منتظر تھی۔ انہیں سورج نکلنے سے پہلے سرحد سے باہر نکلنا تھا۔ دوڑتے دوڑتے سورج نکلنے سے پہلے دریا تک پہنچ گئے۔ دیر جب بادشاہ کی بیوی کو نوکرانی نے بتایا کہ شہزادی اپنے کمرے میں نہیں ہے تو رانی صاحبہ کا دل بیٹھ گیا۔ اس کی سہیلی نے بتایا کہ رانی صاحبہ پچھلے 24 گھنٹے میں میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ رانی بولی یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ اس نے بادشاہ سے ملاقات کی اور سارا ماجرا بتا دیا۔ بادشاہ نے اپنے رازدار کو تبریز کو بلانے کا بھیجا، مگر کچھ دیر میں معلوم ہوا کہ تبریز صاحب بھی گھر پر نہیں ہے۔ بس پھر کیا تھا، رانی کا ماتھا ٹھنکا اور وہ ساری کہانی سمجھ گئی۔ وہ بولی وہ دونوں بھاگ گئے۔ بادشاہ نے کہا بھاگ گئے؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تبریز ایک ایماندار خوددار لڑکا ہے۔ آخرکار رانی نے ساری گزری ہوئی داستان بتا دی۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ بادشاہ بہت عقل مند تھا۔ بادشاہ نے رانی سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ رانی نے کہا کہ 1-2 دن تک اس بات کو پوشیدہ رکھو، کوئی پوچھے گا تو کہہ دیں گے کہ بیٹی گھومنے اور شکار کرنے کے لیے گئی ہے۔ ادھر تبریز اور شہزادی دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ کچھ تھکن دور کرنے کے بعد کچھ کھانا بھی کھایا اور دریا کو پار کرنے کے لیے تیار ہونے لگے۔ اتنے میں شہزادی بولی میں آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھوں گی۔ تبریز نے پوچھا لیکن آپ اپنی گھوڑی پر کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ وہ بولی یہ گھوڑی میرے پاس پہلے سے ہے اور میں جانتی ہوں اس کے حالات۔ اس گھوڑے کی ماں پر میری ماں سواری کرتی تھی۔ اس گھوڑے کے اندر سب خوبیاں موجود ہیں، لیکن ایک بڑا عیب یہ ہے کہ جب یہ دریا میں چلتی ہے اور جب پانی اس کے قد سے زیادہ گہرا ہو جاتا ہے یہ گھوڑی آگے نہیں بڑھتی، مطلب اس کو تیرنا نہیں آتا۔ یہی عیب اس کی ماں میں بھی تھا اور یہی عیب اس کی ماں کی ماں میں بھی تھا۔ تبریز نے کہا یعنی یہ عیب اس میں خاندانی ہے؟ شہزادی بولی جی ہاں، اور ہوگی کیوں نہ، خون کا اثر تو خاندان در خاندان چلتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا۔ شہزادی نے تو یہ بات عام لہجے میں کہی تھی۔ تبریز بولا رکو، اور وہ کچھ سوچنے لگا، پھر اچانک بولا ہمیں واپس چلنا ہوگا۔ شہزادی نے کہا واپس چلنا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تبریز نے کہا کہ جی ہاں، میں جو کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، مگر ان حالات کے بعد میرے بابا آپ کو قتل کر دیں گے یا قید خانے میں ڈال دیں گے۔ اس نے کہا کہ میں مرنے سے نہیں ڈرتا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ شہزادی نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اب ہم نے قدم بڑھا دیا ہے، واپس نہیں لے سکتے، مگر ہمیں واپس چلنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑا اپنے شہر کی طرف موڑ لیا اور سیدھا محل میں داخل ہو کر بادشاہ کے حجرے کی طرف بڑھا۔ اندر اطلاع دی، بادشاہ فوراً حجرے کے باہر آیا اور وہ دنگ رہ گیا۔ بادشاہ نے اندر آنے کو کہا اور اپنی رانی کو بھی بلایا۔ اس سے پہلے بادشاہ کچھ بولتا شہزادی بولی بابا جان اس تبریز کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ہی اس کو دھمکی دی تھی۔ شہزادی نے ساری داستان عشق شروعات سے اب تک کی بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ بادشاہ کچھ نہ بولا، بس ایک سوال کیا اور وہ بھی تبریز سے، تبریز جب تم بھاگ ہی گئے تھے تب لوٹنے کے بارے میں ارادہ کیوں بنایا؟ تبریز بولا بادشاہ سلامت، میں نہیں جانتا کہ جو بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں اس کے بعد آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، مگر جو بھی سلوک کریں گے اس میں سزائے موت ہی صحیح مجھے منظور ہے۔ دراصل جب ہم لوگ دریا پر پہنچے اور اسے پار کرنے کا ارادہ کیا تو شہزادی صاحبہ نے کہا کہ میں اپنی گھوڑی سے دریا میں نہیں اتر سکتی۔ شہزادی نے اس کی اصل عیب بھی بتائے کہ یہ خاندانی عیب ہے اور خون کا اثر پشت در پشت چلتا ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ بس اسی جملے نے مجھے واپسی پر مجبور کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں سمجھا نہیں تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ آج آپ کی بیٹی میرے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے کو تیار ہو گئی، خاندان کی عزت کا کچھ بھی خیال نہ رکھا۔ شادی کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی عطا فرمائے اور وہ بیٹی بھی اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتی خاندان کی ناک کٹواتی پھرے اور آپ کی عزت پر بھی حرف آتا اور یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا، لہٰذا یہ مجھے گوارا نہیں تھا اور میں نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ زیادہ سے زیادہ میری جان چلی جائے گی مگر میرے گھر کی عزت تو برقرار رہے گی۔ بادشاہ نے ساری بات سنی اور کہا کہ اس کا فیصلہ ہم کل دربار عام میں کریں گے کہ آخر تمہیں کیا سزا دی جائے۔ وقت گزرتا گیا، صبح کا دربار بھی لگ گیا۔
तबरेज़ भी दरबार में था। बादशाह ने अपनी बात का आगाज किया और सबसे कहा, आज हम आपको एक किस्सा सुनाना चाहते हैं और इस किस्से के बाद आपसे एक सवाल भी पूछेंगे और इसका जवाब आप हमें देंगे। सब ने एक जुबान होकर कहा, हुजूर किस्सा सुनाइए आप। बादशाह ने अपनी बेटी और तबरेज़ की इश्क की दास्तान सुनाई, मगर किरदार के नाम बदल दी। बादशाह ने एक एक बात को कहानी की शक्ल देकर पूरा किस्सा बयान कर दिया और फिर पूछा, यह किस्सा आपको कैसा लगा? सब ने कहा, बहुत सबक आमूज़ है बादशाह सलामत। बादशाह ने कहा, अब मेरा सवाल ये है कि उस बहादुर सिपाही को इनाम देना चाहिए या सजा? क्योंकि बादशाह अपने अदल और इंसाफ के लिए भी मशहूर था और उसके दरबारी भी बासलाहियत थे और गैर मुनासिब बात नहीं करते थे। एक दरबारी बोला, उसे हीरे मोती देने चाहिए। एक बोला, उसे खुददारी पर सोना चांदी से तौल देना चाहिए। एक ने कहा, ऊंचे मनसब पर फाइज करना चाहिए। बादशाह सबकी राय सुन रहा था और एक आलिम दीन थे जिससे बादशाह शरई मसले का हल निकलवाया करता था। बादशाह ने उनसे अर्ज की, है बुजुर्ग, आप कुछ क्यों नहीं बोलते? आप भी कुछ मशवरा दीजिए। वो बुजुर्ग खड़े हुए और बोले, हुजूर, इस शख्स की खुददारी के जितने भी इनामात बताए गए हैं, ये सब उसकी खुददारी के आगे कुछ अहमियत नहीं रखते। उस शख्स ने बादशाह की इज्जत बचाई, बल्कि उसने हुकूमत की भी इज्जत बचाई। उस बादशाह को अपनी बेटी की शादी उस जवान से कर देनी चाहिए। मेरी नजरों में इस इनाम के अलावा कोई और इनाम उसके लिए मुनासिब नहीं है। बादशाह ने कहा, बुजुर्गवार, आपका मशवरा 100% मुझे भी कबूल है। अब आप सब हजरात मेरी बात गौर से सुनिए। ये जो मैंने किस्सा सुनाया है वो बादशाह मैं ही हूँ। वो लड़की मेरी बेटी है और वो लड़का हमारा सबसे ज्यादा वफादार सिपाही और हमारा मुशीर खास तबरेज़ है। लिहाजा आज से ठीक 10 दिन बाद हम अपनी बेटी और तबरेज़ का निकाह करेंगे। सब ने बादशाह जिंदाबाद के नारे लगाए और यूं एक मोहब्बत